اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہے اس طریقے کی چیزیں کہ میرے جسم میری مرضی، اور اس حوالے سے وہ ہمارے بیچارے خلیل الرحمان قمر صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ ایک اپنا اوپینین بیان کیا، اور وہ ان کا اپنا اوپینین کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس اوپینین کو انہوں نے شو آف کیا، لیکن مختلف چینل کے اندر اور مختلف اینکر جو ہے ان کی عزت پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان کے معاملات پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ ایک عورت یہ باتیں کرے میرا جسم میری مرضی، جو اس کو چاہے وہ بات کرے، کیا عورت کی ہر بات ہر وقت قبول کی جائے گی؟ وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کا کوئی پرائمیٹر نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ یار ہم اس کو کہیں گے یار تو غلط بول رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائی، جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جس نے اللہ اس کے دین کا کلمہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہوں میں کرتا رہوں۔ نہیں، تجھے اتنی تکلیف تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ پھر بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ آج قوم کو چاہیے، چاہے میری بہنوں میری بیٹیاں ہوں، یہ جو عورتیں، یہ جو 30-35 عورتیں اس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں نا، آپ دیکھیں مرد کتنا ظلم، پوری زندگی مرد اپنے آپ اب ایک اسٹرگل لائف گزارتا ہے، وہ کس کے لیے گزار رہا ہوتا ہے؟ ایک عورت کے لیے۔ کبھی ماں کی صورت میں عورت ہوتی ہے، کبھی بہن کی صورت میں عورت ہوتی ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں عورت ہوتی ہے، کبھی بیوی کی صورت میں عورت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے آپ معاشرے کے اندر فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ معاشرہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ان عورتوں کی طرح معاملات کروانا چاہ رہے ہیں جو امریکہ کینیڈا، جہاں پہ عورتوں کی کوئی عزت کی حفاظت نہیں، جہاں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں آج مرد بولنے لگ جائیں؟ آج ان جو پاکیزہ عورتیں، جو باحیا عورتیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مرد ان کی طرف نگاہیں اونچی کر کے یہ بات نہیں کرتے، نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اس قسم کی باتیں کہ جب آپ وہ ایک، مجھے تو اس بدبخت عورت کا نام بھی نہیں پتا، اللہ محفوظ رکھے، باتیں کس انداز میں کر رہی ہے، کس ایک اینکر خلیل الرحمان قمر صاحب سے کس انداز کے اندر وہ گفتگو کر رہی ہے، وہ میڈیا کو نظر نہیں آ رہا، وہ کسی کو پرنٹ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کسی کو بھی اینکر کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک بیچارے نے اپنی بات ایک صحیح انداز میں بات کر دی، ایک فساد کو روکنے کا دروازہ اس نے قائم کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر لے دے کے سارے چڑھ گئے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عورت کے اوپر کوئی وہاں سے بوکنا شروع کر دے رہا ہے، کوئی وہاں سے بوکنا شروع کر دے رہا ہے۔ قوم کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے نظریہ کو بھی واضح کرے، اور سارے جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے دھڑک رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری زندگی کا مالک ہم اپنی زندگی کے مالک خود نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کا مالک رب العالمین ہے، تو ان کو چاہیے اس بات کو کہ اس طرح کی چیزوں، اور حکومت کو بھی چاہیے، اور جتنے صاحب اقتدار ادارے ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قوت طاقت عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے روکے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا، اگر ان کو تکلیف ہے تو یہ باہر چلے جائیں، کہیں اور جا کے ایسی باتیں کریں، پاکستان میں بیٹھ کے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ چلے جائیں مافیا گروپ کہیں اور حق بولتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ساری قوم کو ایک بات کرتا ہوں کہ حق بولیں اور بالکل صحیح طریقے سے بولیں، اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہے اور کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھا، اور کسی کی بات ہمیں سننے کی ضرورت نہیں۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ چلے جائے ادھر سے، اپنا کام کریں۔ لیکن اگر اس معاملے کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے اقتدار دیا، جن لوگوں کو حکومتیں دی ہیں، میرے بھائی اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو اس بات کو حقیقت سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ کل روز قیامت ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانا اور جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔